بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين قال في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعلك للناس إماما. درود پڑھتے بابر بہن مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. ماہ رجب کی یہ برکتوں اور خوشیوں والی سعادتیں گزر رہی ہیں اور انشاءاللہ جو کل آنے والی شب ہے وہ اس ہستی کی ولادت کی شب ہے کہ جسے پروردگار عالم نے کل فضائل سے مزین بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. پروردگار عالم نے اتنے فضائل سے مزین کیا کہ دنیا والے اگر اس کے مقابلے پر آنا چاہیں اور آنے کے بعد جب وہ ناکامی محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک نہ ہوتا. اور جو دنیا میں آنے والا ہے اس کی ولادت کسی عام جگہ پر نہیں ہوئی. کسی عام جگہ پر نہیں ہوئی. اس کی ولادت اس مقام پر ہوئی کہ جسے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے اس کی دیواروں کو اپنے ہاتھوں سے بلند کیا. سبحان اللہ. عزیزو کعبہ برس سے پہلے تعمیر ہوا. بالکل اسی طرح جس طرح جناب آدم کا پتلا ایک عرصے تک زمین پر رہا جب اس میں پروردگار عالم نے اپنے حکم سے روح پھونکی پروردگار عالم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو. اسی طرح کعبہ برس سے موجود تھا جب تک علی کی ولادت نہ ہوئی سجدہ کا حکم نہیں دیا. تو علی ہے روح کعبہ. صلوات ہمارے ہاں جب نماز تمام ہوتی ہے تو آخر میں 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے. اور تعقیبات بہت توجہ کریے گا. جو ہمارے برادران نماز تمام کرتے ہیں تو دائیں اور بائیں دیکھتے ہیں. استاد قمر جلالوی کہتے ہیں کرتے ہیں یوں سجدہ سوئے زچہ خانہ علی. کرتے ہیں یوں سجدہ سوئے زچہ خانہ علی. مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو. صلوات پڑھیں باپ. کرتے ہیں یوں سجدہ سوئے زچہ خانہ علی. مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو. اور جو آنے والا ہے دنیا میں اس کی آنکھ عین اللہ ہے. اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے. سبحان اللہ. ہمارے ہاں جو ولادت ہوتی ہے نا بچوں کی ددیال والے بھی آتے ہیں اور ننیال والے بھی آتے ہیں اور وہ اپنی محبت کا اظہار
ایسے کرتے ہیں دریال والے کہتے ہیں فلاں چچا کے چہرے میں شباہت ہے، اس کی آنکھ فلاں چچا جیسی ہے، اس کی پیشانی فلاں چچا جیسی ہے، اسی طرح منسوب کرتے ہیں نا۔ اور جو ننیال والے آتے ہیں وہ اپنی جانب منسوب کرتے ہیں یہ جو دنیا میں آنے والا ہے یہ ایسا ہے جس کی آنکھ عین اللہ ہے، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، جس کا حال ید اللہ ہے، جس کا نفس نفس اللہ ہے۔ صلوات اللہ سے گزرے تو نصیری بھی خدا مان گئے، لاکھ ڈالے تیری تصویر پہ تیرے پردے پھر بھی پہچاننے والے تجھے پہچان گئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور آنے والا جو دنیا میں آیا اس کے لیے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت۔ پیغمبر قیامت تک کے حالات جانتے تھے، جو اس وقت موجود تھے انہوں نے چہرہ علی کی زیارت کی تو عبادت کے عمل کو انجام دیا۔ ہم نے علی کے چہرے کی زیارت نہیں کی ہے تو پیغمبر نے ہمارے لیے کیا فرمایا؟ علی کا ذکر عبادت ہے۔ اور جب دنیا میں حالات تنگ ہو جائے، زمانہ پورا شوق ہو جائے، علی کی محبت دل میں رکھنا بھی عبادت ہوتی ہے۔ آخری بات کہوں گا، ہم کیا محبت کرنے والے ہیں؟ دنیا میں جو قومیں ہیں وہ کیسی محبت کرنے والی ہیں؟ علی ہے بت شکن، علی ہے بت شکن، اور ہندو ہے بت پرست۔ لیکن ہندو بھی علی سے اپنی محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ ہندو شاعر کہتا ہے نثارے مرتضی ہو میں پنجے تن سے پیار کرتا ہوں، نثارے مرتضی ہو میں پنجے تن سے پیار کرتا ہوں، خزاں جس پر نہ آئے میں اس چمن سے پیار کرتا ہوں، عقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے، میں ہندو ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتا ہوں۔ انسانیت میں کب ضروری ہے، میں ہندو ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتا ہوں۔ اور علی وہ نام ہے جس نام کے ادنا تصور سے، سبحان اللہ، وہ نام ہے جس نام کے ادنا تصور سے میرے جو کام مشکل ہیں وہ آسان ہوتے جاتے ہیں۔ اور دمِ رحلت نظارہ کر رہا ہوں روئے حیدر کا، دمِ رحلت نظارہ کر رہا ہوں روئے حیدر کا، میرے مرنے میں جینے کا سامان ہوتا جاتا ہے، میرے مرنے میں جینے کا سامان ہوتا جاتا ہے۔ وہ ہر منزل پر جو عبادت کی منزل ہو، کمال کی منزل پر نظر آتے ہیں، وہ ہر منزل پر چاہے میدان ہو تو فاتح نظر آتے ہیں۔ شب ہجرت رسول کے بستر پر سو جائیں تو اللہ کی مرضی کو حاصل کر لیتے ہیں۔ جو اتنے فضائل لے کر دنیا میں آیا ہو وہ کتنی بڑی کامیابی کے بعد کیا کہتا ہے؟ میں نے باب خیبر کو قوت انسانی سے نہیں بلکہ قوت ربانی سے اچھالا ہے۔ وہ اپنی کامیابی میدان میں ظاہر نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی کامیابی کب ظاہر کرتے ہیں کہ جب ضربت رکھتی ہے تو کہتے ہیں فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب۔ خصوصی ہستی کا واسطہ دے کر میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو آنے والا ہے خانہ کعبہ میں اور جو دنیا سے جانے والا ہے مسجد کوفہ سے، اس ہستی کا واسطہ دیتا ہوں خدا بندہ مولا کائنات جو حلال مشکلات ہے، اسد اللہ الغالب ہے، مولود کعبہ ہے، خدا بندہ نفس رسول ہے، نفس اللہ ہے، خدا بندہ اس ہستی کا واسطہ، مشکل کشا کا واسطہ، سب مومنین حاجت مند ہیں، سب کی دعاؤں اور حاجتوں پر کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ خدا بندہ
جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں مولا مشکل کشا کا واسطہ ہماری مشکلات کو حل فرما. دنیا میں جہاں جہاں مومنین آباد ہیں اس سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. خدا بندہ دعائے ندبہ اور اس ذکر کی تمام برکتوں کا واسطہ ہمارے رشید الحسن صاحب کے اس گھر کو کل مومنین کے گھر کو جملہ حاضرین کے گھروں کو اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں اور رزق کی فراوانی سے مالا مال فرما. ہمارے رشید الحسن صاحب کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور انہیں اور ان کے گھر والوں کو جملہ حاضرین کو کل مومنین کو دین و دنیا کی سعادتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما. دنیا آخرت کی تمام کامیابی عطا فرما. دنیا آخرت کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرما. کہ مرحومین جملہ مرحومین مومن مومنات شہداء ملت جعفریہ کے درجات اور بلند فرما. سب کے اجر و ثواب میں اضافہ فرما. خداوندہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. مومنین چاہے شام میں ہو یا پارا چنار میں ہو دنیا کے جس گوشے میں بھی ہو خداوندہ ان تمام کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. خداوندہ ہمارے خلاف جو سازشیں ہو رہی خداوندہ ان سازشوں کو ناکام فرما. ہمارے دشمن کی کمر کو توڑ کر رکھ. ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے. خداوندہ ان کی جمعیتوں کو درہم و برہم کر دے. خداوندہ علماء حق کا سایہ ہم پر قائم و دائم فرما. رہبر معظم اور حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنۂ دیگر مراج اعظام کی حفاظت فرما. ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرما. ہمارے جو بچے تعلیم حاصل کر رہے تمام کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. خداوندہ ہر مومن اپنے دل میں ایک نہ ایک دعا ایک نہ ایک حاجت ضرور رکھتا ہے مولا کائنات کے صدقے میں. ان دعا اور حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہماری اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہمارے اس عمل کے انعقاد میں ہمارے قاضی مظہر عباس صاحب اقبال بھائی شاہد بھائی کاظم رضا نجب بھائی اور دیگر مومنین تسلسل کے ساتھ خدمات انجام دیتے ہیں. خداوندہ ان تمام کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہمارے وہ مرحومین جو اس دعائے ندبہ میں شرکت کرتے تھے جنہوں نے قائم کیا ہمارے جاوید بھائی آل محمد رضوی اور مصطفیٰ صاحب یاور حسین زیدی صاحب خداوند ان تمام کے درجات بلند فرما. ہمارے اقبال بھائی کی اہلیہ کے درجات بلند فرما. امام زمان علیہ السلام کے قلب ناظرین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اپنی آخری حجت حضرت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.